بیٹا ہماری گفتگو کتاب صوم کے آخری 2 مسئلوں میں، اب انہوں نے مسائل کا چھوٹا لفظ کہا، اگر کہتے 15 مسئلے تو آپ بھی پریشان ہو جاتے، بھائی 15 مسئلے کون پڑھے گا؟ اس لیے بڑے جو ہے نا وہ چھوٹو سے کام لینے کا طریقہ جانتے ہیں کہ چھوٹو سے کیسے کام لیجیے، بیٹا یہ تھوڑا سا کام تو کر کے آؤ، ہاں صحیح فرمائیں، 2 روٹی لے آنا، سالن لے آنا، پکوڑے لے آنا، سموسے لے آنا، پھر وہ 10 کام ہو جاتے ہیں ابتدا میں، بیٹا یہ تھوڑا سا کام تو کر کے آؤ۔ تو اسی طریقے سے شہید اول شہید ثانی میں ابتدا میں ہمیں کہا مسائل، ٹھیک تو ہم سمجھ رہے تھے 3 4 5 ہوں گے، لیکن یہ 15 مسئلے ہو گئے، 13 مسئلے آپ پڑھ چکے، آج انشاءاللہ 14واں اور 15واں مسئلہ پڑھیں گے۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو جان بوجھ کر روزے کو ترک کرے یا روزہ رکھے اور روزے کو باطل کر دے، اس کو تعزیر ہوگی۔ کیا ہوگی بیٹا؟ تعزیر۔ تعزیر ویسے تو مصدر ہے باب تفعیل کا، لیکن تعزیر کا مطلب کیا ہے؟ کورٹ میں جو سزا ملتی ہے، اسلامی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، غیر اسلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سزا ملتی ہے اس سزا کے بیٹا 2 قسم ہیں۔ کچھ ایسے جرم ہیں جن کی سزا شریعت نے معین کی ہے، مثلا فجلدوہما 80 جلدتن، ان دونوں کو 80 کوڑے مارو، ٹھیک ہے، ان دونوں کو زنا کی یہ ایک سزا ہے، ٹھیک، تو یہ سزا معین کس نے کی؟ شریعت نے، ٹھیک ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو، تو یہ ہاتھ کاٹنا کس نے معین کیا؟ شریعت نے۔ تو وہ سزا جو شریعت نے معین کی ہوئی ہوتی ہے اس کو حد بولتے ہیں، حد، ٹھیک۔ اور کچھ ایسی سزائیں ہیں جو شریعت نے کہا کہ اے حاکم شرع، تو جتنی سزا دینا مصلحت سمجھے اتنی سزا دے۔ 2 تھپڑ لگانا اگر سمجھتے ہو کہ اس مجرم کے لیے کافی ہے، یہ آئندہ ایسا جرم نہیں کرے گا، تو 2 تھپڑ لگاؤ، اور اگر سمجھتے 2 کوڑے مارنے سے یہ سدھر جائے گا تو 2 کوڑے مارو۔ یعنی وہ جرم ایسے ہیں کہ جن کے جو ہے کیا ہے جناب وزن کو، جن کے بڑے چھوٹے ہونے کو شریعت نے حاکم شرع کی نظر پر اور ان کی سوچ پہ رکھ دیا ہے، تو وہ سزا جو حاکم شرع معین کرے لیکن شریعت نے معین نہیں کی، ٹھیک، اس سزا کو تعزیر بولتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے تعزیر کا مطلب، آپ کہیں گے کہ اسلام نے حاکم شرع کو اجازت دی ہے کہ تو اپنی ثواب دید پہ اس کی جو سزا معین کرے وہ معین کر سکتا ہے، تو اس سزا کو جو کیا کہتے ہیں؟ تعزیر۔ لیکن وہ سزا جو شریعت نے معین کی اس کو حد کہتے ہیں۔ ہو اب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر، یا رکھتا ہے پھر دن کے بیچ میں اس کو باطل کر دیتا ہے، تو اسلام نے حاکم شرع کو اختیار دیا کہ آپ اس کو تعزیر کریں۔ پہلا روزہ نہیں رکھا تعزیر کرو، دوسرا نہیں رکھا تعزیر کرو، تیسرا نہیں رکھا یقتلو، پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب اگر واقعی حاکم شرع آ جائے تو آپ کے خیال میں ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ قتل ہوں گے؟ یا پاکستان کو چھوڑیں، ہمارے شیعوں میں کتنے لوگ قتل ہوں گے؟ کیونکہ دوسروں کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ قتل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک اپنے گھر کو نظر میں رکھے، 10 افراد ہوتے تو بمشکل 1-2 روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، باقی سب روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ تیسرے روزے پہ قتل نہیں ہوگا، چوتھے روزے پہ قتل ہوگا، ٹھیک ہے۔ شاید میں نے کہیں پڑھا تھا، شاید اب یاد نہیں ہے، کہ 1 روزے نہ رکھنے کی سزا 25 کوڑے ہے۔ اگر یہ شریعت کی طرف سے معین ہوگی پھر تعزیر نہیں، پھر تو حد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ 1 روزے کے ترک کرنے پر یہ 25 کوڑے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ میں یا کسی اس طرح کی کتاب میں تھا۔ بہرحال ہم تو لمحہ پڑھ رہے ہیں، تو لمحہ میں تعزیر کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، تیسرے روزے کے ترک کرنے پر اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل
لیکن اس قتل کی ایک شرط ہے کہ پہلے 2 روزوں کی اس کو سزا مل چکی ہو. سزا بھگتنے کے بعد بھی اگر روزہ نہیں رکھے گا تو قتل ہو جائے گا. لیکن اگر پہلے روزہ اس نے ترک کیا، اس کو کوئی تعزیر نہیں ہوئی، دوسرے پر بھی تعزیر نہیں ہوئی، اب تیسرے پر کیا ہوگا؟ کہنا قتل نہیں ہوگا آپ پہلے، کیونکہ ہلکی سزا سے جو ہے کیا کام شروع ہوتا ہے. پہلے آپ ہلکی سزا دیں، اگر اس میں سمجھ جائے تو پھر بڑی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہوگی؟ اچھا، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ایک ہی روزے ترک کرنے سے قتل ہو جائے؟ کہتے ہیں جی ہاں. اگر ترک روزہ اس طریقے کا ہو کہ یہ بندہ اسلام سے خارج ہو کے مرتد ہو جائے تو قتل کیا جائے گا. مثلا وہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں شراب پینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، یعنی مبتل روزہ میں سے کسی ایسے مبتل کو انجام دیتا ہے کہ تمام شیعہ متفق ہیں کہ یہ مبتل ہے، یہ کہتے ہیں یہ مبتل نہیں. گویا کہ اس نے اس کے مبتل ہونے کا انکار کر کے نبی کا اور خدا کا انکار کیا، اور جو شخص نبی اور خدا کا انکار کرے اسے کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مرتد کہتے ہیں. مرتد یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو اسلام پر تھا اور پھر کفر کی طرف چلا جائے اسے مرتد کہتے ہیں. مرتد کی بیٹا 2 قسمیں ہیں، مرتد ملی ہے، مرتد فطری ہے. ٹھیک ہے، مرتد ملی کسے کہتے ہیں، مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ مرتد ملی اس مرتد کو کہتے ہیں جو پیدائش سے لے کے بلوغ تک کافر تھا. کیا تھا؟ پیدائش سے لے کے بلوغ تک کافر تھا، بالغ ہو گیا تو بھی کافر تھا، پھر مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گیا تو ملی، یعنی گویا کہ پھر یہ اپنی ملت کی طرف لوٹ گیا. ٹھیک ہے. اور مرتد فطری اس کو کہتے ہیں جو پیدائش سے لے کے بلوغ تک، بلکہ بلوغ کے بعد تک بھی مسلمان تھا، یعنی اس نے کفر دیکھا ہی نہیں تھا اور پھر کافر ہو جائے، یہ مرتد فطری ہے. اچھا، پیدائش سے لے کے بلوغ تک تو کسی کو کافر یا مسلمان کہنا مشکل ہے نا. کہتے بیٹا دیکھیں کہ جس بندے کا جب نطفہ منعقد ہو رہا تھا اگر اس کے والدین دونوں مسلمان تھے تو یہ پیدائش سے ہی فی حکم المسلم ہو جائے گا. دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بھی یہ پیدائش سے ہی فی حکم المسلم ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں کافر تھے ماں باپ تو ان کا بچہ بھی جو فی حکم الکافر ہے. تو ایسا بچہ جس کے ماں باپ دونوں کافر تھے، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے بھائی جگہ بنائے، دونوں کافر تھے اور یہ شخص جو کیا ہے پیدا ہوا تو بھی یہ کفر کے حکم میں ہے. بلوغ کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور پھر کافر ہو گیا تو ملی ہو جائے گا. اسلام نے کافر ملی کے لیے حکم کیا لگایا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی صاحب آپ اپنے اسلام کی طرف لوٹ آئے. اگر لوٹ آتے تو بسم اللہ، اگر نہیں لوٹ آتا تو پھر قتل کیا جائے گا اگر مرد ہوگا. لیکن مرتد فطری کے اسلام نے 4 حکم بتائے. اب اس مسئلے پہ مجھے بیان کرنے میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ ہم پورا 1 سال درس خارجی اسی مسئلے پہ پڑھے تھے تقریباً، پھر تھوڑے بہت اور بھی مسائل ہوں گے. مرتد فطری کے بیٹے 4 حکم ہیں. 1، تستبین منہ زوجتہ، اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، کوئی طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ عدت پورا کر کے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. 1 حکم. دوسرا، یقسم اموالہ، اس کی جتنی پراپرٹی ملکیت ہے اس کے ورثاء اس کی زندگی میں ہی تقسیم کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے 4تھا حکم ہے ولا تقبل توبتہ، اب اگر وہ کہے کہ میں نے توبہ کی، میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اب اس کی توبہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہے. ممکن ہے خدا اس کی توبہ قبول کر کے قیامت میں سزا نہ دے، لیکن دنیا میں اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. اور 4تھا حکم کیا ہے؟ یقتل، اسے قتل کیا جائے گا. بات واضح ہوگی. لیکن اگر عورت مرتدہ ہو جائے، عورت کے لیے تو مرتد کا لفظ نہیں کہیں گے، مرتدہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
کہتے اس کو جیل میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، اور اسے کہیں گے توبہ وغیرہ کرو، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کافر ملی کو، مرتد ملی کو کہا، اگر وہ توبہ نہیں کرتی پھر اس کی کیا خدمت ہے؟ نماز کتنی ہے بیٹا ہمارے پاس؟ نمازیں 5، ہر نماز کے ٹائم پہ جائیں گے، اسے چند جوتے مار کے آ جائیں گے، ہاں ٹھیک۔ تو اگر آپ اسلام والی عینک پہن کر گھومیں گے تو آپ کو بہت سارے مسلمان بھی مرتد نظر آئیں گے، لیکن ہم تو بس اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہوئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کریں، یہ کون سا خدا ہے؟ وہ بھیک مانگتے ہیں، روڈ کے کنارے پہ پڑے ہیں، ان کو بچے دے رہے، مجھے بچے نہیں دے رہا، میں ایسے خدا کو نہیں مانتا۔ اب یہ اس کے جملے کرنے سے یہ مرتد ہو گیا، ٹھیک۔ اور ہمارے معاشرے میں جو یہ پیدائش سے لے کے مسلمان تھا، اب اس جملے کرنے سے یہ مرتد فطری ہو گیا، یعنی اب یہ پاک نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے اگر یہ جملہ سنا تو بیوی کا اس کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہے، زنا کے حکم ہے۔ تو اگر ان جملوں پہ غور کیا جائے تو پھر ہمارے پاس بہت سارے مرتد ملیں گے۔ میرا ایک قریبی دوست تھا، کسی بڑے عہدے پر فائز بھی تھا سرکاری حوالے سے، وہ ایسی باتیں کرتے تھے، تو کبھی میرے گھر آ جاتے تھے تو میں ان کی خدمت اچھی کرتا تھا، لیکن پھر میں وہ سب برتن باقاعدہ اسلامی طریقے سے پاک کرواتا تھا، اور اگر میں بھی ان کے گھر پر جاتا تھا تو میں جس بھی چیز میں انہوں نے ہاتھ لگایا وہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ ان کے جو گھر والے مجھے چیز دیتے تھے وہ کھاتا تھا، لیکن نہ ان کی پلیٹ میں کھاتا تھا نہ ان کے ساتھ کھاتا تھا، کیونکہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ شخص مرتد ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ابھی قتل تو نہیں ہے، قتل نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک کو قتل کا اختیار نہیں، یہ حاکم شرع کو اختیار ہے۔ اب یہ نہیں کہیں کہ سید رحمانی نے کہا جس کو مرتد دیکھو اس کو قتل کرو، نہیں، اس کو حاکم شرع قتل کرے گا، لیکن وہ مرتد ہو گیا تو نجس ہو گیا۔ نتیجے میں ہم اپنے ذاتی جو ہے مسائل پر دقت کریں گے۔ بات واضح ہوگی؟ 14واں مسئلہ ختم۔ 15واں مسئلہ کہتے ہیں کہ روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ یہ بلوغ کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مرد کے بھی بلوغ کی 3 نشانیاں ہیں، عورت کے بھی بلوغ کی 3 نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ مرد کے بلوغ کی کیا نشانی ہے؟ احتلام ہونا، ٹھیک ہے، یا ناف سے نیچے سخت بال آنا۔ کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں، وہ تو ممکن ہے 2 سال کے بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو بھی ہلکے پھلکے بال ہوں، جس کو ہم سندھی میں بج بولتے ہیں، بج نہیں، سخت بال کا آنا، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ اس کے کمری چاند والے 15 سال پورے ہو جائے۔ تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو جائے تو وہ بالغ ہے، تینوں کا ساتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرض کریں کسی بندے کی عمر 15 سال ہو گئی، نہ اس کو بال آئے ہیں مخصوص جگہ پہ، نہ احتلام ہوتا ہے، تو بھی یہ بالغ ہے، یعنی اس پہ روزہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے کو 10 سال میں احتلام ہونا شروع ہو گیا، لڑکے کو، ٹھیک ہے، تو 10 سال میں وہ بالغ ہو گیا۔ اگر مخصوص بال 10-12 سال میں آ گئے تو وہ بالغ ہو گیا۔ عورت کے لیے کہتے ہیں کہ جناب وہی مخصوص بال کا آنا یا 9 سال کمری پورے ہونا۔ بھائی یہ جو آج کل ہم تو عیسوی سال پہ چلتے ہیں نا، میں تو 1971 میں پیدا ہوا تھا، تو خیر بتانے کے حوالے سے تو حکومت کے لیے ہم مجبور ہیں کہ بتائیں، لیکن اصل ہمیں اپنے اسلامی سال یاد کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج اسلامی سال کون سا ہے مشاہد صاحب؟ جی احسن، تو 1442 ہجری ہے، ٹھیک۔ اب اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کس سال میں پیدا ہوئے تو شاید ہم نہیں بتا پائیں گے، تو اس طریقے سے تو عورت کی یہ نشانی۔ اچھا، حیض کا آنا یا حاملہ ہونا یہ عورت کے بالغ ہونے کی نشانی ہے کیا؟ کہتے نہیں، حاملہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ سے پہلے بالغ ہوئی تھی اس لیے تو حاملہ ہوئی ہے۔ حیض کا آنا بھی یہ دلیل ہے کہ یہ حیض آنے سے پہلے بالغ ہو چکی تھی، حیض آنا علامت بلوغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک بات پھر وہ آپ بھی پریشان ہوں گے یا پھر پوری رات سوچتے رہیں گے، احتلام صرف مرد کو ہوتا ہے یا عورت کو؟ غالباً دونوں کو احتلام ہوتا ہے، دونوں میں احتلام جو کیا ہے علامت بلوغ ہے۔ اچھا، عورت کی عمر کے حوالے سے، سالوں کے حوالے سے
ایک اور بھی قول ہے کہ 9 سال نہیں 10 سال کی ہوگی تو وہ بالغ ہوگی، لیکن 10 والا قول جو ہے کیا ہے یہ شاذ اور نادر ہے، اس کی جو ہے کیا ہے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی میرے؟ آج 15 منٹ خلاصہ ہو گیا یار۔ الرابعۃ عشر، عشرتہ یا عشرتو، 14واں مسئلہ، یعذر، بیٹا تعذیر کی جائے گی، یعنی وہ حاکم شرع کے ثواب دید والی سزا دی جائے گی، کس کو؟ من افطر فی شہر رمضان، اس بندے کو جو روزہ چھوڑتا ہے، روزے کو توڑتا ہے یا اصلا رکھتا ہی نہیں ہے رمضان کے مہینے میں، عامدن جان بوجھ کر، عالمن بتحریم، اور اسے علم بھی تھا کہ روزے کو توڑنا یا روزہ نہ رکھنا یہ کیا ہے، حرام ہے۔ لا ان افطر لعذر، اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے روزہ توڑتا ہے تو پھر بیٹا اس کو تعزیر نہیں ہوگی۔ عذر مثلا عورت روزے کی حالت میں تھی، حیض آ گیا، اب تو لازمی ہے کہ روزہ ختم ہو جائے گا نا، یا آپ نے روزہ رکھا تھا صبح کو 8 بجے، آپ کو کسی نے کہا یار چلو جو ہے کیا ہے رانی پور سے ہو کے آتے ہیں، رانی پور مسافت شرعی ہے، آپ چلے گئے اس کے ساتھ، تو اب آپ نے روزہ ختم کیا ہے، لیکن آپ نے نہیں، گویا کہ شریعت کی اجازت ہوئی کہ عذر جب سفر کی صورت میں تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ کہ سلامت من غرق، مثال دے رہے ہیں کہ عذر کون سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ جو ہے کیا ہے وہ توڑنا پڑتا ہے، کہ سلامت من غرق، جیسے آپ خود غرق ہو رہے تھے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے غوطہ لگایا، آپ نے اپنا پورا سر پانی میں ڈبو دیا، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے بچنے کے لیے پھر میں غوطہ کیسے لگاؤں گا؟ بھائی غوطہ لگا کے پانی کے اندر ہی اندر آپ جو ادھر ادھر متحرک ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا روزہ تو باطل ہو جائے گا، لیکن آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ وہ انقاذ غرق، کہ آپ خود غرق نہیں ہو رہے، انقاذ نجات دے رہے ہیں کسی ڈوبنے والے کو، اس کو پانی سے نکالنے کے لیے آپ پانی میں جو کیا غوطہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ وَلِتَقِيَّةِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، یا بیٹا آپ کسی ایسے شہر میں ہیں کہ جہاں پر تمام کے تمام اہل سنت والے ہیں، اور ہمارے نظریے کے مطابق ان کا روزہ جو کھلتا ہے وہ غروب سے پہلے کھلتا ہے۔ اب اگر آپ 10 منٹ دیر کریں گے تو آپ کو اپنی جان کا، اپنے عزت کا خطرہ ہے، تو تقیے کی وجہ سے آپ نے پہلے روزہ کھول دیا، اب یہ تو آپ کو یقین ہے کہ میرا روزہ باطل ہے، آپ کو سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ قبل تقیت، وہ آخر رمضان ہو اول رمضان، یا رمضان کے آخری دن، ٹھیک ہے، یا رمضان کے پہلے دن، وہ جو گڑبڑ ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، کیا ہوا، ایسی حالت میں اگر آپ کا روزہ چھوٹ گیا تو بھی آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ مالک تصار اللہ ما یتعدی بہ ضرورت، تو البتہ بیٹا جب آپ تکیے کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں یا کسی کو نجات دلانے کے لیے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ اتنا وہ مبتل روزہ والا کام انجام دیں جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر آپ کا تکیہ ایک کھجور کھانے سے پورا ہو جائے تو ایک کھجور سب کے سامنے کھائیں، جی بھائی جی میں نے کھجور اٹھا لی، یہ دیکھیں میں کھا رہا ہوں، کھا لی۔ اب دوسری کھجور کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، اگر دوسری کھائیں گے تو پھر آپ کو تعزیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر اس غرق ہونے والے کو آپ پانی سے نکالنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ غوطہ لگانے سے اس کو نکال سکتے ہیں، اب آپ اس کو پکڑ کے لے آ رہے ہیں پھر بھی غوطے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تعزیر ہوگی۔ جتنی ضرورت ہے اتنا آپ وہ کام کریں جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ وَلَوْ زَادَ، اگر ضرورت سے اضافی آپ نے مبتل روزہ کو انجام دیا، فَكَمَنِ لَا عُذْرَ لَهُ، پھر آپ ان لوگوں کے حکم میں ہو جائیں گے جو بغیر عذر کے روزے کو چھوڑتے ہیں، ان کے حکم میں ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا اقبال صاحب؟ سزا ہوگی۔ فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِفْطَارِ ثَانِيًا، اگر یہ شخص دوسری مرتبہ پھر اسی افطار کی طرف چلا گیا، یعنی روزے کھولنے والا کام انجام دیا، بالقیدین، جبکہ عامد بھی تھا عالم بھی تھا، ٹھیک ہے، عذر ایضا، پھر بھی تعزیر ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی پہلے والے پہ تو تعزیر ہوگی، دوسرے پہ بھی تعزیر ہوگی۔ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ ثَالِثًا، اگر تیسری مرتبہ پھر آپ اس طرف چلے گئے تو بہما،
فإن عاد بهما یعنی دو کے ساتھ پھر چلا گیا قتل اس بندے کو قتل کیا جائے گا. ونسب فی الدروس قتلہ فی الثالثۃ المقطوعۃ سماعا نسبت دی ہے مصنف نے اس بندے کے قتل ہونے کی ٹھیک ہے تیسری مرتبے میں یعنی تیسری مرتبہ پہ قتل ہوگا مقطوع سماع کی طرف. بھائی سماع کیا ہے شخص ہے مقطوع یہ روایت کی صفت ہے وہ روایت جو مقطوع ہے یعنی جس کے بیچ میں روات کا سلسلہ کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے. وکیل یقتل فی الرابعہ اور ایک قول کہتے کہ نہیں چوتھی مرتبہ اگر ایسی گڑبڑ کرے گا ایک ہی دن میں کرے یا لگاتار 4 دن کے روزے چھوڑے چوتھی دفعہ قتل کیا جائے گا. وہ ہوا احوا تو فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ والے قتل کی بات احتیاط کے قریب ہے. کیوں بیٹا شریعت میں ہے کہ دماء کے مسئلے میں احتیاط کریں. دماء یعنی قتل کے مسئلے میں آپ کیا کریں احتیاط کریں. تو 3 مرتبہ قتل ہو جائے تیسرے میں یہ احتیاط نہیں. احتیاط یہ کہ چلو 3 بھی اس نے گڑبڑیں کی روزوں کو چھوڑا چوتھے میں قتل کیا جائے گا. وَإِنَّمَا يُقْتَلُ فِيهِمَا بتحقیق اس بندے کو قتل کیا جائے گا فیہما اس تیسری مرتبہ میں تیسری والوں کے قول کے مطابق یا چوتھی مرتبہ میں چوتھی والوں کے قول کے مطابق ما تخلل التعذیر مرتين جب 2 مرتبہ اس کو تعذیر ہو چکی سزا مل چکی تو جو 3 کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں پھر 2 سزا پانے کے بعد تیسری مرتبہ قتل کیا جائے گا. اور ثلاثن یا جو چوتھی مرتبہ قتل کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اس کو 3 مرتبہ تعذیر ہو چکی ہو اب چوتھی مرتبہ بھی گڑبڑ کرے گا تو قتل کیا جائے گا. لا بدون تخلل اگر بیچ میں تعذیر نہیں ہوئی پھر تو بھائی 20 روزے بھی نہیں رکھے گا 21ویں پہ بھی اس کو تعذیر ہوگی قتل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پہلے اس کو تعذیر نہیں ہوتی. وَلَوْ كَانَ مُسْتَحِلًّا لِلْإِفْطَارِ اگر یہ شخص حلال سمجھتا ہے روزے کے باطل کرنے کو کہتا ہے نہیں روزے کو تو شراب کے ساتھ باطل کر سکتے ہیں یہ شریعت نے اجازت دی ہے روزے کو تو لواط کے ساتھ زنا کے ساتھ باطل کر سکتے ہیں. اے معتقدن کونہ حلالا یعنی اس بندے کا عقیدہ ہے کہ کون الافطار حلالا کہ یہ روزہ کھولنا کیا ہے حلال ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے؟ فرماتے وَيَتَحَقَّقُ الْاعْتِقَادُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ اس شخص کا عقیدہ ظاہر ہوگا ثابت ہوگا اگر یہ خود اقرار کر ہاں بھائی میں مانتا ہوں کہ اس چیز کے ساتھ افطار کرنا حلال ہے. قتل بأول مرت اس کو پہلے مرتبے میں ہی جو ہے کیا واصل جہنم کر دیں گے. ان کان ولد علی الفطرت اگر یہ شخص پیدا ہوا تھا فطرت پر یعنی اسلام پر مشاہد اسلام پر کون سا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے انعقاد نطفہ کے وقت ماں باپ دونوں مسلمان ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو یہ بچہ جب پیدا ہوگا پیدائش سے ہی ہم اس کو پاک سمجھیں گے ہم اس کو کفر والی نجاست نہیں دیں گے. بھائی بے ان عقد یہ شخص منعقد ہوا ہو یعنی اس کا نطفہ جب ٹھہرا ہو تو وہ حال اسلام عہد ابوی ہے اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک کیا ہو مسلمان ہو. اچھا ایسے ہو سکتا ہے کیا کہ شادی کے وقت ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان اور ایک مسلمان نہ ہو؟ جی ہاں خاص طور پر متا کی اولاد بھائی عیسائی کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ متا جائز ہے. اب اگر آپ عیسائی عورت کے ساتھ متا کرتے ہیں متا کے بعد بیوی شوہر والا عمل بھی ہوگا تو جب نطفہ منعقد ہوگا تو باپ مسلمان ہے ماں غیر مسلم ہے ٹھیک ایسے ہو سکتا ہے. وہ استطیب اور اس سے توبہ طلب کی جائے گی ان کان من غیر الفطرہ اگر یہ کافر تو ہوا ہے لیکن کافر فطری نہیں ہوا بلکہ ملی ہوا ہے. فإن تاب اگر اس نے توبہ کر دی تو پھر تو ہم کہیں گے بھائی چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وإلا یعنی وإن لم يتب قتل اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو قتل کیا جائے گا. ھذا اذا کان ذکرا بیٹا ھذا یہ جو قتل والی سزا تھی یہ اس صورت میں جب اذا کان ذکرا یہ روزے کو چھوڑنے والا باطل کرنے والا یا یوں کہ مرتد مذکر ہو. اما الانثى لیکن اگر مرتد ہونے والی عورت ہے تو پھر
فلا تقتلو، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، نعیم صاحب مطلقہ، چاہے مرتدہ فطری ہو چاہے مرتدہ ملی ہو، بل تحبس ہو، بلکہ اسے کیا کیا جائے گا سلطان شاہ صاحب، اسے زندانی قید میں رکھا جائے گا، وہ تضرب اوقات صلاۃ، اور نماز کے ٹائم پہ جا کے اس کو جو ہے جوتے ماریں گے، حتی تتوب، یہاں تک کہ وہ عورت توبہ کرے، او تموت، یا مر جائے، اس کی مرضی ہے مرے یا توبہ کرے۔ وَإِنَّمَا يَكْفُرُ، بتحقیق کافر ہوگا کون؟ یہ شخص جس نے روزے کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، یا یکفر مستحل الافطار، جس نے افطار کو حلال سمجھا ہے، بمجمع علی افساد الصوم بین المسلمین۔ بیٹا مجمع کی جگہ پہ مجمع پڑھتے تو بہتر تھا، یعنی ایسی چیز جس پر علماء نے مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ یہ روزے کو فاسد کرتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ روزہ کھولنا کیا ہے، حلال ہے۔ ایک چیز تو بھائی خود ہمارے علماء میں بھی اختلاف ہے، مثلا گوتا لگانا روزے کو باطل کرتا ہے، اکثر علماء کے نزدیک باطل کرتا ہے، اگر سیستانی کے نزدیک باطل نہیں کرتا۔ اگر یہ بھی کہتا ہے کہ گوتے لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اب اس کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ گوتا لگانا ٹبی ہنن یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے۔ بمجمع اجماع کیا گیا ہو علی افساد ہی، کہ یہ کام فاسد کرتے روزے کو، بین المسلمین، مومنین اور شیعہ نہیں بلکہ تمام مسلمان، بحیث سارا ضروری، اس طریقے سے کہ بیٹا سارا یہ جو مفسد ہے یہ ضروری معنی بدیہی ہے، ہر ایک مسلمان کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو چیز روزے کو باطل کر دی، کل جماع ہے، جیسے جماع کرنا، والاکل کھانا، وشرب پینا، المعتادین ان چیزوں کا کھانا پینا جو عادی ہے، پانی کا پینا، روٹی کا کھانا، چاول کا کھانا، اما غیر المجمع، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کسی ایسی چیز کے ساتھ روزے کو باطل کرنا حلال سمجھتا ہے جس پر اجماع نہیں ہے، فلا، یعنی پھر فلا قتل، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق، وفی ہے لو ادعى الشبهة الممکنة فی حق ہی، بھائی اس نے یہ سمجھا کہ اس چیز کے ساتھ روزے کو کھولنا حلال ہے، اور یہ کہتا ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب بھی لے آیا، اس کے اعراب میں اس نے اشتباہ کیا، کیونکہ اتنا نحوی تو نہیں تھا، اب قتل کریں گے؟ کہتے نہیں، اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے شبہ ہوا تھا اس لفظ کی وجہ سے، تو پھر جو ہے کیا کریں گے بیٹا، ٹھیک ہے، قبل منہ ہو، تو اس کی یہ شبہ والی بات قبول کی جائے گی، پھر قتل نہیں کیا جائے گا۔ ومن ہنا یعلم، یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہاں سے مطلب کیا، یعنی اگر عالم بھی ہو عامد بھی ہو کوئی شبہ وغیرہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ان اطلاقہ، مصنف صاحب نے جو مطلق حکم لگایا تھا قتل والا، کہ جو شخص روزے کھولنے کو حلال سمجھے وہ قتل کیا جائے گا، یہ مطلق کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ یوں کہتے کہ بھائی اس کے حق میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، شبہ نہیں، اگر وہ شبہ کی دعویٰ کرتا ہے تو قبل، اس کی وہ دعویٰ قبول کی جائے گی، پھر ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ الخامسۃ عشرہ، ٹھیک ہے جناب، 15واں مسئلہ، البلوغ الذی یجب معہ العبادۃ، وہ بلوغ جس کے ساتھ عبادت واجب ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے بیٹا؟ الاحتلام، احتلام ہونا۔ احتلام کیا ہے؟ یقیناً آپ سب بالغ ہیں، سمجھتے ہیں، وہ خروج المنی، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ منی خارج ہو من قبول ہی، ٹھیک، اس کے آگے والے حصے سے، ٹھیک ہے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ پھر ذکر والانثى، مذکر ہو یا مونث ہو، ٹھیک ہے، ومن فرجیہ فی الخنثى، ہاں جی، مرد اور عورت کو تو آگے والے حصے سے منی نکلے، اگر خنثیٰ ہے تو بیٹا کچھ ایسے خنثیٰ ہیں جن کو خنثیٰ مشکل کہتے ہیں، یعنی ان کے آگے والے حصے مرد والا بھی ہوتا ہے عورت والا بھی ہوتا ہے، خدا کی قدرت ہے، یا اس کے ماں باپ نے کوئی ایسا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے اس کو دونوں سوراخوں سے یہ کیا ہے وہ منی نکلے، آگے والے سے، پیچھے والے سے نہیں، آگے والے دونوں سے نکلے،
یہ ایک قصہ بھی آپ پڑھیں گے، اب مجھے یاد نہیں کہ کس کتاب میں ہم نے پڑھا تھا. ایک بندے نے شادی کی اپنے چچا کی لڑکی سے، ٹھیک ہے. شادی کرنے کے بعد اس کو بیوی سمجھ کر رات کو جو ہے کہ اس کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ اس نے کیا. اب دیکھا کہ اس کو تو مرد والی چیز بھی ہے، عورت والی چیز بھی ہے، مرد والی چیز بھی ہے. اب حدیث میں بھی ہے اذا قام ذکرو ذهب ثلثا العقل، جب انسان کا سیکس ہوتا ہے تو عقل کے 3 حصوں میں سے 2/3 ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پاگل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ابتدا تھی اس کی شادی کی، یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ دنوں کے بعد اس بندے نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا تمہیں بھی ایک عورت کی ضرورت ہے؟ کہا بالکل مجھے بھی ضرورت ہے. تو اس نے بازار سے ایک لونڈی یا کنیز خرید کر اس کو دے دی. اب وہ کنیز کا یہ شوہر ہے اور پھر یہی شخص اس مرد کی بیوی ہے. پھر یہ جو بیچ والا تھا جو دونوں کردار ادا کرتا، حاملہ بھی ہو گیا، اس سے بچہ بھی پیدا کیا. اب اس کے شوہر کے دماغ میں آیا کہ یہ کہیں گناہ کا کام نہ ہو. ٹھیک، حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا، یا علی میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، وہ میری مشکل حل کیجئے. کیا مشکل ہے؟ کہا کہ ایسے میں نے شادی کی تھی اپنی کزن سے، ٹھیک ہے، اس میں وہ عورت والی بھی جو کیا ہے انجن ہے اور مرد والا بھی وہ چیز ہے. ٹھیک، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا جاؤ لے آؤ اسے. تو عورت کے روپ میں تھی، اسے لایا گیا. ٹھیک، تو مولا علی نے سائڈ میں کوئی ٹب جیسے ہیں، اس زمانے میں کوئی برتن تھا، اس میں پانی بھروایا. ٹھیک، پانی بھروانے کے بعد اس میں بٹھایا یا اس طریقے سے بٹھایا. پھر مولا علی علیہ السلام نے اس کی ایک لاٹھی کے ساتھ یا ایک جو کیا ہے چابک کے ساتھ یہ پسلیاں گنی. ٹھیک ہے، کوئی ان کے پاس علم تھا جو اب ہم نہیں جانتے ہیں. بہرحال مرد اور عورت کے پسلیوں میں بیٹا فرق ہے. ٹھیک ہے، عورت کی شاید ایک پسلی اضافی ہوتی ہے مرد سے، ٹھیک ہے، مرد کی ایک پسلی کم ہوتی ہے یا اس کے برعکس. ٹھیک ہے، برعکس پسلیاں دونوں کی ایک جتنی نہیں ہوتی ہیں. تو ہاں وہ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں اب یہ تو آپ نے بتایا نا، شریعت نے تو نہیں کہا، یا پڑھائی کہیں. یہ مختلف چیزیں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کاٹ کر اس سے جو ہے کیا ہے اما ہوا کو پیدا کیا گیا تھا. جو بھی تھا برل مرد کی پسلی کم، عورت کی پسلی زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ پسلیوں کی گنتی کر کے، ہاتھ تو نہیں لگانا تھا کیونکہ فی الحال تو نامحرم ہونے کا تھا. حضرت علی نے کہا کہ یہ مرد ہے. کہا کہ پھر بچہ بھی ہوا. کہا وہ جو ہوا وہ ہوا، یہ مرد ہے. اسی وقت اس کے بالوں کو بھی کٹوایا، ٹنڈ کرائی، چادریں مادریں اتروائیں اور پگڑی اس کے سر پہ بندھوا دی، یہ مرد ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں خنثی اس طریقے سے ہے، خنثی بالغ تب ہوگا جب اس کے آگے والے دونوں حصوں سے بنی آئے. اول امبات، او لائے ہیں بیٹا حرف عاطفہ میں سے. او کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ خیر ابہ او قسم، اس کے ساتھ آپ تخیر کرو او کے ذریعے، یعنی اختیار ہے کہ وہ کام کرو یا یہ کام کرو. تو یہاں پر یہ او تخیر کے لیے، یعنی اس کو احتلام ہو یا اس کو وہ بال پیدا ہو، لشعر بال پیدا ہو. الخشن جو سخت بال ہوتے، نرم بال نہیں. الل آنت آنا پر، بیٹا آنا کو سندھی میں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ نہائی. ٹھیک، اردو میں سے کیا بولتے ہیں بھائی؟ زیر ناف بول دو، یعنی ناف کے نیچے جو ہے کہ وہ بال پیدا ہو. مطلقہ، مطلقہ یعنی یہ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے. او بلوغ اے اکمال خمس عشرۃ سنۃ حلالیہ فی ذکر، یا ایسا ہے کہ مذکر ہے تو وہ 15 سال پورے کرے چاند والے، ٹھیک ہے، تو بالغ ہو جائے گا. خنثی میں بھی 15 سال کی شرط ہے. وہ اکمال 9 فی الانثی، اور 9 سال پورے کرے کون؟ عورت، علی المشہور قول مشہور کے مطابق. وقال شیخ فی المبسوط، شیخ توسی، نہیں آپ کی توجہ کہیں اور ہے. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ کہاں پڑھے؟ اب دیکھیں آپ یہاں نہیں تھے نا بیٹا، میں کالے شیخ پہ پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں اور گھومنے جا رہے تھے.
وقال شیخ فی المبسوط، شیخ توسی نے کتاب مبسوط میں کیا کہا ہے، وَتَّبِعَهُ ابن حمزہ، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے اس بات میں ابن حمزہ نے، بلوغ المرأۃ بعشر، کہ عورت 10 سال کی ہوگی تو بالغ ہوگی۔ وقال ابن ادریس، ابن ادریس صاحب نے کیا کہا ہے، الاجماع واقع التس سے، بھائی اجماع 9 سال پر آیا ہے عورت میں، 10 سال پہ نہیں آیا ہے۔ ولا یعتد بخلافہما، اے ابن ادریس اگر اجماع 9 سال کا ہوتا تو شیخ توسی اور دوسرے صاحب کیوں مخالف ہے؟ کہتے ہیں ولا یعتد، کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، بخلافہما، شیخ توسی اور ابن حمزہ کے اختلاف پر، لشذوذ ہی، اس لیے کہ یہ شاذ ہیں، یعنی یوں سمجھے سب علماء 9 کے قائل ہیں، والعلم بنسبہما، دوسری بات کہ جس عالم دین کے حسب نسب کا ہمیں پتہ نہ ہو، اگر وہ اجماع کا مخالف ہو تو رضا، پھر کیا ہوتا ہے، اجماع کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے حسب نسب سے ہم واقف نہیں، ہمیں احتمال دیتے ہیں شاید یہ امام زمانہ ہو، لیکن جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ سکندر ولد پاندی خان پاتو کمب کے ہیں، یہ اگر مخالف ہو تو ان کے مخالف ہونے سے اجماع کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَتَقَدُّمُهُ عَلَيْهِمَا وَتَأَخُّرُهُ عَنْهُمَا، اور دوسری بات یہ کہ بھائی اجماع مقدم ہے ان دونوں پر، یعنی شیخ توسی اور ابن حمزہ سے پہلے بھی اجماع تھا اور ان دونوں کے بعد بھی اجماع ہے۔ وَأَمَّا الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ، بھائی حیض اور حمل، اردو میں تو حمل کہیں گے، ٹھیک ہے، کیا یہ بالغ ہونے کی نشانیاں ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، فالدلیلان، یہ دونوں دلیل ہیں، علی سب کے ہی، کہ بلوغ حیض سے پہلے تھا عورت کا اور حاملہ ہونے سے پہلے بلوغ تھا، اس وقت تو حاملہ ہوئی۔ وفی الحاق اخضرار شارب، بھائی شارب یعنی مونچھیں، مونچھوں پہ جو ہلکے بال آتے ہیں جس کو ہم سندھی میں بھائی ساول بولتے ہیں، عربی میں بھی وہی اخضرار، یعنی یہ جو سبزہ آتا ہے مونچھوں پر، ٹھیک ہے، وہ انبات لحیہ بالآنا، اور یہ جو داڑھی آ جاتی ہے بیٹا اس ٹڈی پر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، قول قوی، اس میں بھی قول قوی ہے کہ اس کو بھی ملحق کریں گے، کس کے ساتھ، بلوغ والی نشانیوں کے ساتھ۔ وَيُعْلَمُ سِن، بھائی کیسے پتا چلے کہ اس بندے کی عمر 15 سال ہو گئے، فرمانے بالبینۃ، ہمارے پاس بینہ گواہ، 2 گواہی دے یہ 15 سال کا ہے، پھر اگر روزے نہیں رکھے گا تو اسے جو ہے کیا ہے تعزیر بھی ہوگی۔ وہ شیعہ، یا بھائی بینہ تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن شیعہ مشہور ہو چکا ہے، سب کہتے ہیں ہاں ہاں یہ چھوڑو سامائی جیو، ٹھیک ہے، تو بھی بالغ ہو جائے گا۔ لا بالدعویٰ ہو، اگر یہ خود کہے کہ میں 15 سال کا ہوں تو اس کے کہنے سے 15 سال ثابت نہیں ہوں گے۔ والانبات بہما، اچھا وہ نیچے والے بال کیسے پتہ چلیں گے کہ اس کے نیچے والے بال آ گئے یا نہیں، کہتے وہ بھی بہما، بہما یعنی بالبینہ تو شیعہ، بینہ کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، شیعہ کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ بالاختبار، یا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے اسی وقت ڈالو شلوار میں ہاتھ اتنی نیچے کرو کہ آلے تناسل ظاہر نہ ہو، وہ مخصوص جگہ پہ دیکھیں کہ اس پہ بال ہیں تو ٹھیک۔ اچھا یہ بھی شرمگاہ میں شامل ہے، کہتے ہیں اگر شرمگاہ میں شامل ہے بھی تو بھی ضرورت ہے اس لیے ہم اس پر نظر کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو شرمگاہ مانتے ہی نہیں پھر تو بغیر ضرورت کے بھی وہاں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُ، بتحقیق یہ اختبار یعنی ٹیسٹ کرنا، چیک کرنا، جائز جائز ہے، مع الاضطرار، جب آپ کو کوئی شرعی مجبوری ہو، بھائی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، پھر اس پر اور مسائل آپ مترتب کریں گے۔ ان جعلنا محل الانبات من العورہ، اگر ہم یہ بال کے پیدا ہونے والی جگہ کو شرمگاہ میں قرار دیں تو مجبوری کی صورت میں دیکھنے کی اجازت ہے، او بدون المجبوری، یا بغیر مجبوری کے بھی دیکھ سکتے ہیں، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ والاحتلام، احتلام کیسے ثابت ہوگا کہ اس بندے کو احتلام ہوا، کہتے بہما، وہ بھی بینہ کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتا ہے، شیعہ کے ذریعے بھی، وہ بے قول، اور اس کے اپنے قول کے ذریعے بھی۔ صبح کو باپ نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے بابا آج میں محتلم ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں اس لڑکے کی بات مانی جائے گی، لڑکی کی بات مانی جائے گی، اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ وفی قبول قول الابوین، اچھا
اگر ماں باپ کہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی بالغ ہو گیا ہے، اول اب یا صرف باپ کہے، کس میں پھر سن عمر کے حوالے سے ان کی بات مانیں گے، یعنی وجہن بے من، ہاں یہ گنجائش ہے کہ ہم صرف عمر کے حوالے سے ان کی بات مانیں، وہ بھائی احتلام کے حوالے سے ان کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہے جناب وہ بالوں کے حوالے سے بھی ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن عمر والی بات ہم ان کے قول سے جو ہے کیا ہے وہ مان سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد